بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ انفطار ہے، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلی 5 آیات کا لغوی صرفی تحقیق، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ترکیب بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ صدق اللہ العظیم۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، واو اور اذا جب، کواکب ستارے، انتثرت ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، واو اور اذا جب، البحار سمندر، فجرت بہا دیے جائیں گے یا بھڑکا دیے جائیں گے، واو اور اذا جب، القبور قبریں، بعثرت اکھیڑ دی جائیں گی، علمت جان لے گا، نفسن ہر جی یا ہر آدمی، ماں جو، قدمت اس نے آگے بھیجا، واو اور اخرت جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور سمندر بہا دیے جائیں گے اور قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اس وقت ہر جی یا ہر انسان جان لے گا وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجے اور وہ جو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ السماء یہ آسمان کو کہا جاتا ہے انفطرت، انفطر ینفطر انفطار، باب اس کا انفعال آتا ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا۔ کواکب یہ کوکب کی جمع ہے، ستارے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے انتثرت، اس کا باب بھی انفعال ہے، انتثر ینتثر انتثار، اور اسی سے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھڑنا، بکھرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ بحار یہ جمع ہے باہر کی، سمندر کو دریا کو کہا جاتا ہے۔ فجرت، فجر یفجر تفجیر، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا یہ صیغہ ہے۔ قبور یہ قبر کی جمع ہے، قبروں کو کہا جاتا ہے۔ بعثرت، بعثر یبعثر، باب اس کا فعل الا آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، اکھیڑنا، اسی سے واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے لفظ دیکھیں، قدم یقدم التقدیم، اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنا، باب اس کا تفعیل آتا ہے۔ اخر یؤخر تاخیر، اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا باب بھی تفعیل آتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ سے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں ان الفاظ کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب میں آپ نے ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو پہلی 4 آیات ہیں نا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ جو پہلی 4 آیات ہیں یہ بن رہی ہیں شرط، اور یہ جو 5ویں آیت ہے نا یہ بن رہی ہے اس کی جزا۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا، ایک بات آپ نے یہ سمجھنی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سمجھنا ہے، آپ کو یہاں پہ جگہ جگہ پہ اذا شرطیہ نظر آ رہا ہے، اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، اور اس سے پہلے جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، تو آپ نے معطوف علیہ معطوف بنا کر پھر آپ نے اس کو شرط بنا دینا ہے، اور یہ جو آگے والی آیت ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کو آپ نے اس کی جزا بنانا ہے۔ تو ایک اس چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیلی ترکیب کی طرف۔ اذا حرف شرط، السماء یہ فاعل ہے، اور اس کے لیے اس کا جو فعل ہے نا وہ فعل یہاں پہ محذوف ہے، انفطرت، انفطرت فعل محذوف ہے، السماء اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، مفسر جس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور یہ انفطرت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی مفسر کے لیے بن جائے گا مفسر، اس کو آپ مفسر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ اب یہاں پہ دیکھیں نا، آپ اصول پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو فعل محذوف جس کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہو تو پھر یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ مفسر اور مفسر اس کا اجتماع یہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ہم نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہاں پر جو فعل محذوف ہے اس کو محذوف ہی رہنے دیں گے، اس کو یہاں پہ مذکور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ تفسیریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے بھی ساری ترکیب بالکل ایسے ہی ہے، واو حرف عطف ہے، اذا حرف شرط، الکواکب یہ فاعل ہوگا، فعل محذوف کون سا؟ فعل محذوف یہاں پہ ہم نکالیں گے انتثرت، انتثرت فعل محذوف، الکواکب اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر،
اور یہ جو ان تاثرت ہے یہ فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی مفسر کے لیے بنے گا مفسر۔ مفسر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف اول۔ آگے والے دونوں جملے بھی بالکل ایسے ہی ہیں، آپ نے مفسر اور مفسر بنانا ہے، بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو فعل تھا یہ معروف تھا اور یہاں پر فعل یہ مجہول ہے۔ تو جب فعل مجہول ہے تو آپ نے فاعل نہیں نکالنا بلکہ آپ نے نائب فاعل نکالنا ہے۔ دیکھیں ذرا، واو حرف عطف ہے، اذا حرف شرط، البحار یہ نائب فاعل ہوگا فعل محذوف کا، اور فعل محذوف یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ فعل محذوف ہے فجرت۔ فجرت یہ فعل مجہول ہے اور اسی کے لیے البحار بنے گا نائب فاعل۔ تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، اور یہ جو فجرت ہے یہ بن جائے گا اس کی تفسیر۔ فجرت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کی تفسیر۔ مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف۔ آگے بھی بالکل ایسی ہے، قبور یہ نائب فاعل بنے گا، بعثرت فعل مجہول کا، نائب فاعل اپنے فعل مجہول سے مل کر جملہ ہو کر مفسر، اور بعثرت یہ بن جائے گا اس کی تفسیر۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف۔ تو یہ جو ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا یہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ بن جائے گا اس کی جزا۔ اب یہ جو جزا ہے، جزا میں آپ نے ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو علامت فعل ہے نفسن بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ والا ما قدمت واخرت یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول۔ کیسے؟ ما یہ اسم موصول ہے اور قدمت واخرت یہ بن جائے گا اس کے لیے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر علامت کا مفعول ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ قدمت فعل ہی ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، بحرف عطف، اخرت فعل ہی ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر علامت کے لیے مفعول، علامت فعل نفسن فاعل، اور یہ سارا مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا، یہ جو پہلے شرط تھا سارا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صورت ہے اس کا نام انفطار ہے، لیکن اس کے دو مزید نام آتے ہیں، ایک اس کا نام انفطرت بھی آتا ہے اور دوسرا اس کا نام ہے المنفطرہ۔ ربط کیا ہے اس کا ماقبل کے ساتھ؟ دیکھیں جو اس سے پہلے والی صورت ہے اس میں قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر تھا، اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر ہے، اور درمیان میں غفلت پر تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ پہلے یہ دیکھیں اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ نبأ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس کے اندر دروازے ہوں گے، اور اسی طریقے سے سورہ کورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا اذا السماء کشطت۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موجودہ آسمان ہے یہ نفخہ اولیٰ کے وقت پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی جگہ پر ایک اور آسمان بنا دیا جائے گا جو ابدی اور دائمی ہوگا۔ تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ جو موجودہ آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا، یہ ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ اگلے دیکھیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جس وقت ستارے بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آسمان پھٹے گا تو آسمان پر جو ستارے ہیں یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر جھڑ جائیں گے اور بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر کا پانی بہا دیا جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سمندروں کا کڑوا پانی اور دریاؤں کا میٹھا پانی ان سب کو ملا دیا جائے گا اور پھر یہ ابل پڑے گے، جوش مارے گا۔ ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ گزشتہ صورت کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے اندر۔ یہ جو تین واقعات ہیں اذا السماء انفطرت، اور اسی طریقے سے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور آگے ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ تینوں کے تینوں واقعات ہیں یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے۔ اور یہ جو آگے ہے نا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس وقت قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، زیر و زبر کر دیا جائے گا، اور اس سے جو مردے ہیں وہ نکل کر میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، یہ واقعہ پیش آئے گا نفخہ ثانیہ کے وقت۔ تو اس ترتیب کا بھی آپ نے اس کے اندر خیال رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، مقصد کہنے کا یہ جس وقت لوگوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اس وقت ہر انسان اور اسی طریقے سے ہر جن یہ جان لے گا جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو عمل اس نے پیچھے چھوڑے۔ اب آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے جو دو لفظ ہیں یہاں پہ قدمت واخرت، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ما قدمت سے مراد ہے عمل کر لینا، اور ما اخرت سے مراد ہے ترک عمل۔ تو قیامت کے دن ہر آدمی جان لے گا کہ اس نے کون سے نیک اعمال اور کون سے برے اعمال کیے، یہ آ جائیں گے ما قدمت کے اندر، اور کون سے اس نے نیک اعمال اور برے اعمال اس نے چھوڑ دیے، یہ آ جائیں گے ما اخرت کے اندر۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے خود کیے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ اسی طریقے سے برے اعمال کیے ہیں، یہ سارے کے سارے آ جائیں گے ما قدمت کے اندر۔ اور اخرت کے اندر وہ اعمال ہیں جس کی اس نے رسم ڈالی ہے، کوئی نیکی کی رسم ڈال دی، نیکی کا طریقہ رائج کر دیا، باقی لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو اس نیکی کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر اس نے کسی برائی کا رسم ڈال دی تھی تو وہ جو برائی کرتے رہے بعد میں آنے والے لوگ
اس کا گناہ بھی اس شخص کو ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جاتی رہے گی، تو کل قیامت کے دن ہر طرح کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت اور طریقہ جاری کیا اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری رسم اور گناہ کا کام دنیا میں جاری کیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوتے رہیں گے اس شخص کے لیے بھی اس گناہ کا وبال لکھا جاتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ اس کے دو معنی ہو گئے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے عمر کے شروع حصے کے اندر کیے ہیں، اور اخرت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے عمر کے آخری حصے کے اندر کیے ہیں۔ اس کی چوتھی تفسیر بھی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ما قدمت سے مراد نیک اور برے اعمال ہیں، اور اخرت سے مراد وہ ہے جو اس نے دنیاوی ساز و سامان، مال ہے، دولت ہے، جو یہ چھوڑ کر کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ مختلف اقوال ہیں۔